बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। ग़ज़वा उहद जो कि इस्लामी तारीख़ का इब्तदाई और अहम ग़ज़वा है, उसका तज़किरा चल रहा है। सहाबा ने किस जज्बे के साथ अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की रज़ा की खातिर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हिफाजत में अपनी जानें निछावर की और शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम चंद शोहदा का तज़किरा करेंगे, जिनमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की दर्दनाक शहादत का तज़किरा भी है, और इसके साथ हम आपको ग़ज़वा उहद के शहीदों की तदफ़ीन के बारे में भी बताएंगे कि उनकी तदफ़ीन कहाँ की गई और तदफ़ीन के दौरान क्या हालात व वाक़यात पेश आए। ये वीडियो ईमान अफरोज़ होने के साथ साथ गमनाक भी है, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक ज़रूर देखना है। याद रहे कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हर वीडियो ऐसी है जो ईमान को ताज़ा करने वाली है। ये कैसे हो सकता है कि तज़किरा हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का और मुसलमान का ईमान ताज़ा ना हो। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सिलसिले की तमाम वीडियोज़ को आप शुरू से आखिर तक देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि लाशों को मसला करने के बाद मुश्रिक वापस लौटे। मुसलमानों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश न की, क्योंकि सबकी हालत खस्ता थी। अलबत्ता ऐसे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया, दुश्मन के पीछे पीछे जाओ और देखो वो क्या करते हैं और क्या चाहते हैं। अगर वो लोग ऊँटों पर सवार हैं और घोड़ों को हाँकते हुए ले जा रहे हैं तो समझो वो मक्का जा रहे हैं, लेकिन अगर घोड़ों पर सवार हैं और ऊँटों को हाँक रहे हैं तो समझो वो मदीना जा रहे हैं। और कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर उन्होंने मदीना का रुख किया तो मैं हर कीमत पर मदीना पहुंचकर उनका मुकाबला करूंगा। कहते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनके पीछे रवाना हुए। आखिर मालूम हुआ कि मुशरिकों ने मक्का जाने का इरादा कर लिया है। इस तरफ से इत्मीनान हो जाने के बाद मुसलमानों को अपने मक़तूलीन की फ़िक्र हुई। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, कोई साद बिन रबी का हाल मालूम करके आए, मैंने उनके ऊपर तलवार चमकती देखी थी। इस पर कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन उनका हाल मालूम करने के लिए जाने लगे। उस वक्त हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम साद बिन रबी को ज़िंदा पाओ तो उनसे मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तुमसे तुम्हारा हाल पूछते हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, क्या शान है उन हस्तियों की कि जिनका हाल कभी अल्लाह का रसूल दरियाफ्त करता है तो कभी अल्लाह खुद उनसे गुफ्तगू फरमाता है और कभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके लिए पैगाम लेकर आते हैं और उनके जज्बात और उनकी बातें कभी कलाम पाक की सूरत में उतारी जाती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान सुनकर एक अंसारी मुसलमान ने आखिर हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को तलाश कर लिया। वो ज़ख्मों से चूर चूर थे, ताहम अभी जान बाकी थी। उन सहाबी ने फ़ौरन हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तुम्हारा हाल पूछते हैं, जिंदों में हो या मुर्दों में हो। हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, मैं अब मुर्दों में हूँ, मेरे जिस्म पर नेज़ों के 12 ज़ख्म लगे हैं। मैं उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक कि मुझ में सक्कत बाकी थी। अब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मेरा सलाम अर्ज़ करना और कहना कि इब्ने रबी आपके लिए अर्ज़ करता था कि अल्लाह ताला आपको हमारी तरफ से वही बेहतरीन जज़ा अता फरमाए जो एक उम्मत की तरफ से उसके नबी को मिल सकती है। नीज़ मेरी कौम को भी मेरा सलाम पहुँचा देना और उनसे कहना कि साद बिन रबी तुमसे कहता है कि अगर ऐसी सूरत में तुमने दुश्मन को अल्लाह के नबी तक पहुँचने दिया कि तुम में से एक शख्स भी जिंदा है तो इस जुर्म के लिए अल्लाह के हाथ तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं होगा। ये कहने के चंद लम्हे बाद ही उनकी रूह निकल गई। वो अंसारी साहबी उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में बताया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला साद पर रहमत फरमाए। उसने सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए ज़िंदगी में भी और मरते वक्त भी दोनों हालतों में खैर ख्वाही की है। दोस्तों, कहते हैं कि हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की 2 साहबजादियाँ थीं।
ان کی ایک صاحبزادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ آپ نے ان کے لیے چادر بچھا دی۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تم سے بہتر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے خلیفہ رسول، وہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص وہ تھا جو سبقت کر کے جنت میں پہنچ گیا، میں اور تم رہ گئے۔ یہ سعد بن ربی کی صاحبزادی ہیں۔ پیارے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کہتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت ایک شخص نے عرض کیا، میں نے انہیں چٹانوں کے قریب دیکھا ہے، اور وہ اس وقت کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اس کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چٹانوں کی طرف چلے جہاں اس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تھا۔ آخری وادی کے درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی۔ حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک تھا اور ناک کان کاٹ دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جیسا تکلیف دہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب روئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر روئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اپنی والدہ کو اس طرف نہ آنے دینا، وہ پیارے چچا کی نعش دیکھنے نہ پائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ حکم سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے راستے پر پہنچ گئے۔ اس طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا چلی آ رہی تھیں اور انہیں وہ دیکھتے ہی بولے، ماں آپ واپس چلی جائیں۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، کیوں چلی جاؤں؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، مگر یہ سب خدا کی راہ میں ہوا ہے، میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا جواب سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا جواب آپ کو بتایا۔ تب آپ نے فرمایا، اچھا انہیں آنے دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ سبحان اللہ، سلام ہے ان عظیم خواتین پر کہ جنہوں نے اپنے کردار سے اور اپنی سیرت سے رہتی دنیا تک کی خواتین کے لیے عملی نمونہ پیش کر کے دکھلایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر جہالت کے دور کی تمام فرسودہ رسومات کو ترک کر دکھایا۔ خود ہی سوچیں کہ کیا اس عظیم خاتون کا سینہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر چھلنی نہیں ہوا ہوگا؟ لیکن انہوں نے نہ تو واویلا کیا، نہ بال نوچے، نہ بین کیا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق صبر سے کام لیا اور اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صبر کرتے ہوئے اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ لیکن دوستو، اس کے برعکس ہم اپنے معاشرے کی خواتین کا حال دیکھیں تو وہ ایسے موقع پر ساری حدیں پار کر دیتی ہیں۔ ایسا واویلا ہوتا ہے کہ الیاذ باللہ بین کیے جاتے ہیں، چیخ و پکار کی صدائیں دور دور تک جاتی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ رسومات ہماری میتوں پر کیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان رسومات سے خود کو بچائیں۔ یہ سب جاہلانہ رسومات ہیں، بدعت ہیں اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنی ہے اور صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کی حالت کی، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت روئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھا، انہوں نے بھی اپنی چادر ان پر ڈال دی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جابر، ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لیے اور دوسری چادر میرے چچا کے لیے ہوگی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کفن کے لیے صرف ایک چادر ملی۔ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ پیارے دوستو، یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ان کا لباس خوشبوؤں سے مہکا کرتا تھا۔ آج ان کی میت کے لیے پورا کفن بھی میسر نہیں تھا۔ دوستو، اس کے باوجود بھی صحابہ کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، اور ایک ہم ہیں کہ ہر نعمت میسر ہونے کے باوجود بھی ہماری زبانوں پر شکوے اور ناشکری ہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں باقی شہداء کو بھی اسی طرح کفن دیا گیا، ایک ایک چادر میں دو دو تین تین لاشوں کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ دوستو، انہی غزوہ احد کے شہداء میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اے اللہ، کل کسی بہت طاقتور آدمی سے میرا مقابلہ ہو جو مجھے قتل کرے، پھر میری لاش کا مسئلہ کرے، پھر میں قیامت میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو تم مجھ سے پوچھے، اے عبداللہ، تیری ناک اور کان کس وجہ سے کاٹے گئے؟ تو میں کہوں گا کہ تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں تو نے سچ کہا۔ چنانچہ یہ اس لڑائی میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ لڑائی کے دوران ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی۔ وہ ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی اور یہ اسی سے لڑے۔ دوستو، اس جنگ میں حضرت جابر کے والد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر زخم آیا تھا۔ اس زخم کی وجہ سے جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کا ہاتھ اس زخم پر تھا۔ جب ان کی لاش اٹھائی گئی اور ہاتھ کو زخم پر سے اٹھایا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا۔ اس پر ان کے ہاتھ کو پھر زخم پر رکھ دیا گیا تھا۔ جو ہی ہاتھ رکھا گیا خون بند ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، جب بندہ ان غزوات کا تذکرہ سنتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اس دین کے خاطر نہ صرف صحابہ نے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دین کے خاطر جس قدر مجھے ستایا گیا ہے، اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ دوستو، اس سے بڑھ کر دکھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیاروں کو اس دین کی خاطر اپنی آنکھوں سے کٹتے ہوئے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب پر۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔